آہستہ آہستہ وہ نصیحت کرنے کا سلسلہ ختم ہوا، نہ کوئی نصیحت کرنے والا رہا اور نہ کوئی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب بڑے بزرگوں نے یہاں خود ایک دوسرے کی برائیوں پر، ایک دوسرے کے عیبوں پر مطلع ہونے کے باوجود بھی نصیحت والا فریضہ انجام نہیں دینا، تو پھر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو روک لیتا ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ میں یا اپنے کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھیں، کوئی برائی دیکھیں تو ہم اسے نصیحت کریں اور ہمارا وہ بھائی ہمیں نصیحت کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی زبان سے بھی ہدایت والا کام لے لیتا ہے، برکت کسی کی زبان میں بھی، کسی کے لفظوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی اچھی بات کہے، اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کے کہنے پہ دل بدل دے، یا ممکن ہے کہ وہ اتنے خلوص اور اتنی محبت سے ہمیں وہ بات کہہ رہا ہو کہ وہ دل میں اتر جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک شخص کا نیکی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، مثلا مسجد میں ہی جانا ہے، آپ گھر سے نکلے مسجد آنے کے لیے، رستے میں آپ کو کوئی ساتھی دوست مل گیا دکان پہ بیٹھا ہوا، اب اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں مسجد میں آنے کا، مگر خلوص سے آپ نے اسے کہہ دیا چلو بھائی مسجد چلیں۔ اب ممکن ہے کہ وہ تیار ہو جائے، اس نے نہیں آنا تھا، اس کے حاشیہ خیال میں بھی کہیں یہ بات نہیں تھی کہ میں نے جا کے نماز مسجد میں پڑھنی ہے، مگر آپ کے خلوص کی برکت سے ممکن ہے وہ تیار ہو جائے۔ یا بعض اوقات مروتاً کہ اب یہ کہہ رہا ہے اس کو انکار کیسے کروں، یا مسجد میں جانے کا ہی کہہ رہا ہے، کوئی برا تو نہیں کہہ رہا، تو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ لیکن اب وہ سلسلہ رہا ہی نہیں، ہم نے کہنا ہی چھوڑ دیا اور کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں۔ یاد رہے کہ نصیحت کرنا دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء کرام جتنے تشریف لائے، سب نے یہ فریضہ نصیحت ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم سے کہ میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں اور تمہارا امین ہوں، امانت دار ہوں، پوری دیانت داری کے ساتھ تم تک تمہارے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ یہی فرمان حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے، یہی فرمان حضرت صالح علیہ السلام کا بھی، یہی فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی۔ ان تمام نبیوں کے فرامین کو قرآن مجید نے ان مختلف الفاظ کے ساتھ بیان بھی فرمایا ہے۔ تو انبیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نصیحتیں فرماتے۔ سو جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی غلطی پر اطلاع پانے کے بعد اسے نصیحت کرے، سو وہ نبیوں کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ نیت میں یہ بات بھی شامل کر لے کہ میں اللہ کے نبیوں کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اور بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ایک مسلمان اگر نصیحت چاہے، وہ چاہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے، تو اس وقت اسے نصیحت کرنا یہ مسلمان پر مسلمان کا حق ہے، یہ پھر حقوق میں شامل ہے۔ جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر لازم دوسرے مسلمان کے حقوق بیان فرمائے، وہاں ایک حق یہ بھی بیان فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، جب مسلمان تجھ سے نصیحت طلب کرے اور کہے یار مجھے کوئی نصیحت کرو، مجھے کوئی اچھی بات بتاؤ، تو فرمایا فَانصَحْ لَهُ، اس وقت اس کو نصیحت کرنا ضروری ہے، یہ حق ہے تمہارا، تم اپنا حق ادا کرو اور اپنے بھائی کو نصیحت کرو۔ دین ہمارا سارے کا سارا نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت کا اصلی معنی ہوتا ہے خیر خواہی، یعنی ہم اگر کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو اس کے خیر خواہ ہیں تو کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے خیر خواہ نہیں ہیں تو پھر اچھائی کی طرف دعوت کیوں دیتے؟ تو نصیحت کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، فرمایا دین سارے کا سارا نصیحت ہے، یعنی خیر خواہی کا نام دین ہے۔ قلنا لمن، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہ ہونے کا نام دین ہے، یعنی کس شخص کے لیے ہم خیر خواہ ہوں تو یہ دین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، حضور نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ جذبہ تمہیں تمہارے رب کے لیے رکھنا ہے، اللہ کے لیے نصیحت۔
اب اللہ کے لیے نصیحت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت میں مخلص رہو۔ پھر فرمایا ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت۔ اس کا معنی ائمہ شارحین حدیث نے یہ بیان فرمایا، کتاب اللہ کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اعتقاد رکھو اور اس پر عمل کرو۔ ولی رسول ہی، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت۔ اس کا معنی محدثین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لاؤ، تصدیق کرو آپ کی نبوت کی اور آپ کی اطاعت کرو۔ یہ نصیحت ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر ولی ائمۃ المسلمین، مسلمان جو نیک حکمران ہیں، حق بات کے اندر ان کی پیروی کرنا، ان کی تائید کرنا، یہ ان کی نصیحت ہے، ان کے حق میں نصیحت ہے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ارشادہم الی مصالحہم، مسلمان کو ہر اس کام کی طرف رہنمائی کی جائے کہ جو اس کے لیے بہتر ہے۔ کسی بھی مسلمان کو کسی ایسے کام کی طرف رہنمائی کرنا، بے فلاں کام کرو جو اس کے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے، جس کا اسے فائدہ ہو سکتا ہے دنیا آخرت میں، اس کا نام نصیحت ہے۔ ہمارا دین تو ہے ہی نصیحت۔ مسلمان ہمیشہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو ایک خاص چیز پر بھی بیعت لیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ بایعت علی اقام الصلاۃ، میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بیعت کی، نماز پڑھوں گا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور اس بات پر بھی میں نے بیعت کی کہ ہر مسلمان کا میں خیر خواہ رہوں گا۔ جو خیر خواہ ہوتا ہے وہی نصیحت کرتا ہے، جو نصیحت کرتا ہے در حقیقت وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہاں دو پیغام ہیں، ایک یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، تمیز عطا فرمائی ہے سچ جھوٹ میں، صحیح غلط میں، وہ جب کسی مسلمان کو کسی برائی میں ملوث دیکھے تو وہ جا کے نصیحت کرے۔ اور دوسرے کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو نصیحت کرتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی چاہیے کہ تمیز کے ساتھ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کر لے۔ آج نصیحت کرنا بھی چھوڑ گئے اور قبول کرنا بھی چھوڑ گئے۔ آپ جانتے ہیں یہاں بزرگ تشریف فرما ہیں، آج سے 50 سال پہلے ایک بزرگ محلے کا وہ پورے محلے کے بچوں کو، نوجوانوں کو، لڑکوں کو وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے، بعض اوقات انہیں مار بھی سکتا ہے کسی کام کے لیے، اور کسی بچے کی، کسی جوان کی جرت نہیں ہوتی بابا جی کی آگے توہین کرتا۔ مگر آج بزرگ ڈر رہے ہیں کیونکہ نوجوان سنتے ہی نہیں، بلکہ سنیں گے کیا، ڈرتے ہیں اس بات سے کہ آگے سے گلے نہ پڑ جائیں اچھی بات سن کے، تو اپنا کام کر، تینوں کی مسئلہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہاں دونوں کو ہی پیغام ہے، نصیحت کرنے والے نصیحت کریں اور سننے والے کم از کم خاموش رہیں۔ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا کرے۔ ایک حدیث پڑھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں نے رات کو پڑھی اور پہلی بار اس کی تشریح میں جو محدثین کرام نے الفاظ لکھے، یقین کرے بڑی دیر تک سرور میں مبتلا رہا کہ کیا خوبصورت جملے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مسلمان کا آئینہ ہے، مسلمان کا آئینہ ہے۔ اب اس کی تشریح میں جو ائمہ کرام نے وضاحتیں فرمائی ہیں، سبحان اللہ، مسلمان کا آئینہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آئینہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے عیب ہمیں بتاتا ہے۔ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، چہرے پہ داغ ہو، آئینہ دکھاتا ہے فلاں جگہ پہ داغ ہے، دور کر لے، فلاں جگہ پہ کوئی نازیبہ چیز لگی ہے تو اچھا نہیں لگ رہا، دور کر لے۔ یہ آئینہ ہمیں ہمارے عیب بتاتا ہے۔ فرمایا مسلمان کا آئینہ ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے کو اس کی غلطیاں بتاتا ہے، میرے بھائی تیرے چہرے پہ یہ بدنما لگ رہا ہے، اسے صاف کر لے، تیرے کردار پہ یہ اچھا نہیں لگ رہا، اسے صاف کر لے۔ اب وہ عقل مند تو نہیں نا کہ آئینہ دیکھے، چہرے پہ داغ نظر آئے اور پتھر اٹھا کے آئینے کو توڑ دے اور توڑ کے کہے تو کون ہونا مینوں دسن والا۔ آئینے پہ کوئی غصہ کرتا ہے؟ اسی طرح جو عیب بتائے اس پہ بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، وہ تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ جس طرح آئینہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اسی طرح یہ بھی اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ جس طرح آئینے پہ غصہ نہیں نہ آتا، اسی طرح نصیحت کرنے والے پہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ فرمایا مسلمان کا آئینہ ہے،
اور پھر غصہ کیوں نہیں آتا یہ بھی سمجھیں. غصہ اس لیے نہیں آتا کہ آئینہ اتنی آہستگی سے اور اتنی نرمی سے عیب بتاتا ہے کہ کسی کو اس پہ غصہ نہیں آتا، بلکہ وہ اپنا عیب دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنا وہ داغ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ آئینے کا انداز تبلیغی ایسا ہے، اس پہ غصہ آتا ہی نہیں. مسلمان کا آئینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کو اس کا عیب بتاؤ تو اس رنگ میں اور اس طرح بتاؤ کہ اسے بھی تم پر غصہ نہ آئے، اسے بھی تم پہ جلال نہ آئے. اس طرح بتاؤ، اس طرح نرمی سے. آئینہ جب ہمیں ہمارا عیب بتاتا ہے تو شور مچاتا ہے، اس مالک کو سناتا ہے بھائی اس کے چہرے پہ داغ ہے؟ نہیں نا، وہ اتنا آہستہ بتاتا ہے کہ سننے والا اور عیب دیکھنے والا اپنے عیب دیکھتا ہے تو اسے بالکل بھی برا نہیں لگتا، بلکہ وہ اپنا عیب ٹھیک کرتا ہے. اسی طرح فرمایا مسلمان کا آئینہ ہے. آئینے کی طرح خاموشی سے بتاؤ، آئینے کی طرح محبت سے بتاؤ، آئینے کی طرح نرمی سے بتاؤ، اسے غصہ نہیں آئے گا. یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے. پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جب آئینہ کہا گیا تو آپ کو پتہ ہے آئینہ رازدار بھی ہوتا ہے. آئینہ عیبوں کا رازدار بھی ہوتا ہے. اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اسے سب نظر آتا ہے کہ کیا کیا عیب ہے، کہاں کہاں عیب ہے. یہ مثال دے رہا ہوں. لیکن وہ رازدار ایسا ہے کہ آپ ہٹ گئے اس کے سامنے سے، کوئی اور اس کے سامنے آ گیا، اب وہ لاکھ منتیں کرے آئینے کی اور کہے جو اس کا عیب تھا مجھے بھی دکھائے گا؟ وہ ٹوٹ جائے گا، کرچی ہو جائے گا، مگر ایک کا عیب دوسرے کو نہیں بتائے گا. فرمایا مسلمان کا آئینہ ہے. ایک میں عیب دیکھ لیا، اب ختم ہو سکتا ہے، فنا ہو سکتا ہے، مگر دوسرے کو نہیں بتا سکتا. یہ آئینہ جو کہا گیا یہ کوئی حکمتیں ہیں. اور بعض علماء نے یہاں یہ لکھا کہ آئینہ ہونے کا مطلب نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کن کل مرأۃ لأخیک، اپنے بھائی کے لیے آئینے کی طرح بنو کہ عیب دکھانے بھی ہیں اسے اس کی اصلاح کے لیے، مگر اس طرح نرمی سے دکھانے ہیں کہ اس کو غصہ نہ آئے، اس کو برا نہ لگے، اور رازدار رہنا ہے آئینے کی طرح. یہ نصیحت اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کی اصلاح کے لیے جو کوشش ہے اس کا ہمیں اس میں طریقہ بھی بتایا گیا. اچھا جلدی سے اب آداب کی طرف چلتے ہیں. ہر کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی اپنے دوستوں کو نصیحت کریں گے، ہم بھی گزرتے ہوئے جو نہیں آ رہے ان کو کہیں گے، دعوت پیش کریں گے. اس کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ آداب خاص طور پہ ذہن میں رکھنے ہیں، ورنہ نصیحت کر کے الٹا نقصان ہی ہوگا. پہلا ادب وہ ہے اخلاص. جب بھی کسی سے نصیحت کی بات کرنی ہے تو اخلاص سے کرنی ہے. مقصد یہ نہ ہو کہ ہماری واہ واہ بنے، مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. رضائے الہی کی نیت سے پہلی شرط یہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہنا ہے جو بھی کہنا ہے. نمبر 2، نصیحت کرنی ہے تو علل اعلان نہیں کرنی، خفیہ کرنی ہے. سب کے سامنے نہیں، سر بزم نہیں، خفیہ اکیلے بٹھا کے پھر نصیحت کریں. بھائی تیرے میں یہ عیب ہے، یہ تیرا نقص ہے، میں تیرا خیر خواہوں، اپنی اصلاح کرو. ظاہراً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے من وعظ اخاہ سرا فقد نصحہ وزانہ. فرمایا جس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی چھپ کر، پوشیدہ، اس نے نصیحت کی، اس نے خیر خواہی کی، اور اس نے اپنے بھائی کی جو زندگی اور کردار ہے اس کو اور مزین کر دیا. اور فرمایا ومن وعظ اعلانیتاً، جس نے علل اعلان سر بزم کہا سیدھے ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، تو امام شافعی فرماتے ہیں فقد فضحہ وشانہ، اس نے اسے عیب دار بنایا اور اس نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا. یہ نصیحت نہیں ہے، سر بزم علل اعلان نصیحت نہیں ہے. نمبر 2، پھر یہ بھی ہے کہ مناسب وقت جگہ مناسب، یعنی ہر جگہ نہ نصیحت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور نہ ہر وقت نصیحت کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے، یہ ہم نے خود سوچنا ہے کہ اس وقت بات کرنا مناسب ہے، اس جگہ پہ بات کرنا مناسب ہے، وہاں کرنا ہے. نمبر 3، نرمی اختیار کر کے بڑی نرم گفتگو کے ساتھ ہم نے وصیت کرنی ہے، جس طرح آئینہ کے غصہ نہ آئے اسے، اس طرح اس رنگ میں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. قرآن فرماتا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف اگر بلانا ہے تو بڑے نرم انداز میں، بڑی حکمت کے ساتھ
اور خوبصورت انداز میں تم نے بلانا ہے۔ پھر یہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ قبول کی شرط نہ لگائیں، یعنی اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے نا تو یہ شرط نہ لگائیں کہ میری بات تم نے ماننی ہے، نصیحت کر کے بات سنا کے آگے چلیں، پھر رکے نہیں کہ یہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، پھر جبر نہیں کرنا، ہم نے دعا کر کے آگے چلیں، اللہ میری ڈیوٹی پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا، ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ پھر یہ بڑے خاص ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نمونہ نظر آتا ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہو، اس ضرورت مند کو ہم نے نصیحت کرنی ہے تو یہ آداب میں سے ہے، پہلے اس کی ضرورت پوری کریں، جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اسے نصیحت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حکیم بن حزام آئے، فرماتے ہیں کہ میں نے آ کے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، حضور مجھے مال عطا فرمائے، میں نے مانگا حضور سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا فرمایا، ثم سألتہ فأعطانی، پھر میں نے دوسری بار مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسری بار بھی عطا فرمایا، جب 2 بار عطا فرما چکے، میری ضرورت پوری کر چکے، تو پھر حضور نے مجھے فرمایا یا حکیم، اے حکیم سنو، ان ھذا المال خضر حلو، فرمایا یہ دنیا کا مال ہے، یہ دیکھنے میں سر سبز بھی ہے، یہ دیکھنے میں میٹھا بھی ہے، مگر سنو، فمن اخذہ بسخاوت نفس، جو بندہ اس دنیا کے مال کو حاصل کرے سخاوت نفس کے ساتھ، یعنی مال کماتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، مگر نیت اس کی خرچ کرنا ہوتا ہے، دل میں سخاوت ہوتی ہے، سخاوت کی نیت سے مال حاصل کرتا ہے، زیادہ ملے گا زیادہ خرچ کروں گا، اللہ اور عطا کرے میں اور خرچ کروں گا، جو اس نیت کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے، فرمایا بوری کا، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا من اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جو بندہ نفس کی کمینگی کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو بے برکت بنا دیتا ہے، یعنی جو مال حاصل کرتا ہے اور نیت دل میں یہ ہوتی ہے جمع ہی کرنا ہے، دینا نہیں کسی کو کچھ بھی، نفس میں کمینہ پن اور نفس میں بخل شامل ہے تو فرمایا اس کا مال بے برکت ہو جاتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام تنبیہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اب یہ جو کمینے پن کے ساتھ مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے بھی مانگتا ہے، ویسے بھی کوشش کرتا ہے مجھے اور مل جائے، تو فرمایا یہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اس کی بھوک نہیں مٹے گی کبھی۔ اور پھر فرمایا وَالْيَدُ الْعُلْيَا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، حضور نے پھر یہاں جملہ ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ انہوں نے حضور سے مانگا تھا حضور مجھے بھی عطا کرے، پھر مانگا تھا عطا کرے، پہلے نہیں کہا نہ مانگ، پہلے نصیحت نہیں فرمائی بلکہ دے کے نصیحت فرمائی، پہلے ضرورت پوری فرمائی، جولی بھری، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے، دینے والے بنو مانگنے والے نہ بنو، مطلب یہ تھا۔ حضرت حکیم بن حزام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یا رسول اللہ آج کے بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ نصیحت کی، اثر ہوا، میں نہیں مانگوں گا۔ جب اس مجلس سے نکلنے لگے تو چونکہ انہوں نے مال کا سوال کیا تھا، نبی پاک نے عطا فرمایا تھا، حضور کو دیکھ کر کچھ صحابہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی اسے کچھ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مال لے کے پیچھے بھاگے اور کہا لے جاؤ میں بھی دینے کے لیے آیا ہوں۔ حکیم بن حزام چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اب میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ حضرت عمر بھی آ گئے، حکیم مجھ سے بھی لے لو میں بھی آیا ہوں دینے کے لیے۔ فرمایا نہ تم سے لوں گا نہ ابو بکر سے، مرتے دم تک کسی کے سامنے پھر ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ نصیحت کا انداز ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس عام طور پہ ہوتا ہے ایسا، کوئی شخص آ گیا، وہ اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا، وہ قرض لینے کے لیے آیا تھا، مگر نماز نہیں تھا پڑھتا، مگر وہ مسجد میں کم نظر آتا تھا، ہم ضرورت پوری کریں نہ کریں اس کو لیکچر ضرور دے کے بھیجیں گے نہ، پہلے اس کی ضرورت پوری کریں، اور ویسے بھی جس کی آپ ضرورت پوری کر دیں گے وہ آپ کی بات سنیں گا اور پھر آپ کی بات کا اثر ہوگا اس پہ۔ یہ نصیحت کرنا دین کا ایک حصہ ہے، اسے فراموش کر دیں گے تو نسلوں تک دین سلامتی کے ساتھ نہیں پہنچے گا، معاشرے میں برائی بڑھے گی اور نیکی کم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نا آپ سارے احباب بیٹھے ہیں، اگر ایک بندہ کوئی تو ہوگا نا یار جو ہماری بات مانے گا، کوئی ایک تو ہوگا نا ایسا
جو ہم اپنے گھر میں افطار پارٹی یا کسی جگہ پہ دعوت کے لیے بلائیں، لوگ عام طور پہ محفلوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں آنا تو میں کوئی نہیں سی، میں تیرے منہ نو آ گیا. تو کیا خیال ہے مسجد میں یہ نہیں ہو سکتا؟ ہم اگر کسی کو نصیحت کریں کہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو، کوئی تو ہوگا جو ہمارے منہ پہ آ ہی جائے گا. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر کہنا ہی نہیں تو پھر یہ قلت ہے. روز بروز کم، ایک آج کم ہو گیا نمازی، اس کو کوئی نہیں کہہ رہا بھائی کیوں نہیں آ رہے، پوچھ نہیں دے، ٹھیک ہے. پھر وہ گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، کم ہو گئے. کم ہو رہے ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا، بڑھ رہے ہیں کوئی خوش نہیں ہو رہا. تو جب یہ جذبہ نہیں رہے گا نا نصیحت کا، برائی پھیلے گی، نیکی کم ہوگی. اس جذبے کو باقی رکھنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.